بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2، دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 6، سینٹ پال، 4 عیسوی تا 64 عیسوی۔ یسوع مسیح کے نوجوان ہم اثر اور حواری پال نے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ کو اس نئے مذہب کی طرف متوجہ کیا تھا۔ دیگر تمام مسیحی مصنفین اور اہل فکر و دانش کی نسبت مسیحی الہیت پر مبنی اس کے اثرات سب سے زیادہ دیر پا اور زود و اثر رہے۔ پال کو ساؤل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک شہر سلیسیا جو آج کل ترکی کہلاتا ہے، اس میں ٹارسس نام کے مقام پر پیدا ہوا تھا۔ وہ رومی شہری اور یہودی تھا۔ اپنی جوانی میں اس نے عبرانی سیکھی اور صہیونی تعلیم حاصل کی۔ اس نے خیمہ سازی کی تربیت حاصل کی۔ دور جوانی میں وہ ربی گمالیل سے حصول علم کے لیے، جو ایک ممتاز عالم تھے، یروشلم چلا گیا۔ یسوع اور پال دونوں ایک ہی وقت میں یروشلم میں تھے، تاہم یہ بات قرین قیاس ہے کہ دونوں آپس میں کبھی نہیں ملے۔ یسوع کی وفات کے بعد اولین عیسائیوں کو بدعتی قرار دیا گیا۔ انہیں تعزیز و تعذیب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ خود پال نے اس تعزیزی عمل میں حصہ لیا تھا، تاہم دمشق کی طرف سفر کے دوران اسے کشف ہوا۔ یسوع اس سے ہم کلام ہوا، وہ نئے مذہب کا پیروکار بن گیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ جو شخص کبھی عیسائیت کا سنگین حریف تھا، اب اس نے نئے مذہب کا انتہائی مؤثر اور پرجوش حلیف بن گیا۔ پال نے اپنی بقیہ زندگی عیسائیت پر استغراق کرنے اور لکھنے پر بسر کی۔ لوگ جوق در جوق اس کے توسط سے عیسائی بنتے گئے۔ اپنی تبلیغی مساعی کے دوران اس نے ایشیائی کوچک یونان، شام اور فلسطین کے طویل سفر کیے تھے۔ یہودیوں کی نسبت اولین عیسائیوں میں تبلیغ کرنے میں پال کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ بلا شبہ اس کے وتیرے نے اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا کیا، اور کئی ایک بار اسے اپنی زندگی کا خطرہ درپیش ہوا۔ غیر صہیونیوں پر پال کے افکار نے غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ وہ اتنا معروف ہوا کہ اسے غیر یہودیوں کا حواری کہا جاتا ہے۔ کسی دوسری شخصیت نے عیسائیت کی تشہیر میں اس قدر اہم کردار ادا نہیں کیا تھا۔ سلطنت روما کے مشرقی علاقوں میں 3 طویل تبلیغی دورے کرنے کے بعد پال یروشلم واپس آیا۔ وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ روم میں اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مقدمہ کس طور پر اختتام پذیر ہوا، یا وہ کبھی روم سے باہر بھی نکل سکا یا نہیں۔ اغلباً 64 عیسوی میں اسے روم کے نزدیک ہی ہلاک کر دیا گیا۔ عیسائیت کی ترقی میں پال کی مؤثر مساعی 3 امور پر مبنی تھیں۔ پہلا بطور مبلغ اس کی عظیم کامیابی، دوسرا اس کی تحریریں جو عہد نامہ جدید کا ایک اہم حصہ بنی، اور تیسرا مسیحی الہیات کے ارتقاء میں اس کا کردار۔ عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کی جملہ 27 کتابوں میں سے 14 پال سے منسوب کی جاتی ہیں۔ علماء کا خیال ہے کہ ان میں سے 4 یا 5 ہی دیگر افراد نے لکھی ہیں۔ بہرحال پال عہد نامہ جدید کے مصنفین میں سب سے اہم مصنف ہے۔ مسیحی الہیات پر پال کے اثرات ناقابل انداز ہیں۔ اس کے چند اہم نظریات یوں ہیں: یسوع مسیح فقط ایک ودیعت یافتہ انسانی پیغمبر ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بذات خود الہامی وجود تھا۔ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اس نے اپنی جان ہار دی، اور اس نے ہماری نجات کو ممکن بنایا۔ انسان کے لیے محض انجیل کے فرامین سے موافق ہو کر نجات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ایسا ممکن ہے۔ اگر کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے تو اس کے گناہ خود بخود دھل جائیں گے۔ پال نے حقیقی گناہ کے تصور کو بھی وضح کر دیا تھا۔ چونکہ محض مخصوص قوانین کی اطاعت نجات نہیں دلا سکتی، سو پال کا اصرار تھا کہ عیسائیت اپنانے والوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صہیونی الہامی بندشوں کی بھی پابندی کریں، یا پھر وہ موسوی شریعت سے مناسبت پیدا کر لیں۔ حتیٰ کہ بیپٹزم کو بھی اس نے ثانوی درجے کی شے گردانا۔ اس نقطے پر متعدد اولین مسیحی رہنماؤں نے پال سے شدید اختلاف کیا۔ اگر ان کے خیالات رواج پاتے تو پھر یہ بات ممکن نہیں تھی کہ عیسائیت اس سبک روی سے
تمام سلطنت روما میں سرایت کر جاتی۔ پال نے تجرد کی زندگی گزاری، نہ ہی کسی عورت سے کبھی اس کے جنسی مراسم استوار ہوئے۔ جنس اور عورت پر اس کے تصورات نے چونکہ مقدس صحائف پر جگہ پائی تھی، سو بعد کے زمانوں پر اس کے اثرات سنگین ہوئے۔ اس موضوع پر اس کا مشہور مقولہ یوں ہے: میں بن بیاہوں اور بیواؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ میری طرح زندگی گزاریں، لیکن اگر اس طور نہیں جی سکتے تو پھر وہ شادی کر لیں، کہ اس آگ میں جل جانے سے بہتر ہے کہ ان کا بیاہ ہو جائے۔ عورت کے مقام و مرتبے کے متعلق پال کے تصورات خاصے ٹھوس ہیں۔ عورت کو اپنی تمام تر محکومی کے ساتھ خاموشی سے زندگی کا سبق پڑھنا چاہیے۔ میں عورت کو تعلیم دینے اور نہ ہی اسے مرد پر اپنے اختیارات کے بیجا استعمال کی اجازت دوں گا، بلکہ اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ آدم کی تخلیق حوا سے پہلے ہوئی تھی۔ اور کچھ ایسے ہی تصورات زیادہ شد و مت کے ساتھ کورنتھینز میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پال کے یہ خیالات اس کے متعدد ہم عصروں کے افکار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ خود یسوع کے ہاں ہمیں ایسا نقطۂ نظر دکھائی نہیں دیتا۔ کسی بھی دوسرے شخص کی نسبت عیسائیت کے ایک صہیونی مسلک سے دنیا کے بڑے مذہب میں تبدیل ہو جانے میں پال کا کردار سب سے اہم ہے۔ یسوع کی الہامیت اور اس پر فقط عقیدے کی طاقت سے اعتقاد قائم کر لینے سے متعلق اس کے نظریات ان تمام صدیوں میں عیسائیت کی بنیاد پر رہے، اور بعد کے تمام مسیحی الہیاتی مفکرین، جن میں آگسٹائن، لوتھر اور کالوین شامل ہیں، اس کی تحریروں سے شدید متاثر تھے۔ بلا شبہ پال کے نظریات کے اثرات اس قدر بھرپور تھے کہ چند علماء نے دعویٰ کیا کہ یسوع علیہ السلام کی نسبت اسی کو عیسائی مذہب کا بنیادی بانی قرار دے دینا چاہیے۔ یہ نقطۂ نظر خاصا انتہا پسندانہ ہے، گو چاہے پال کے اثرات یسوع کی نسبت کم ہی دیر پا رہے ہوں۔ اس کے باوجود وہ کسی بھی دوسرے عیسائی حکیم کے اثرات کی نسبت کہیں زیادہ گہرے ہوئے تھے۔ قسط نمبر 7، سائلون، 105 عیسوی کے قریب۔ کاغذ کے موجد سائلون کا نام بیشتر قارئین کے لیے غالباً معروف نہیں ہے۔ اس کی ایجاد کی افادیت کے پیش نظر یہ امر باعث تحیر معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر مؤثر شخصیت کو فراموش کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے قاموس العلوم میں سائلون پر مختصر مضامین بھی شامل نہیں کیے گئے۔ اس کا نام معیاری تاریخی کتب میں شاید ہی ملتا ہے۔ کاغذ کی بین افادیت کے پیش نظر سائلون کے متعلق اس درجے عدم توجہی شکوک و شبہات کو ابھارتی ہے۔ کیا وہ واقعتاً وہ کوئی حقیقی شخصیت تھی؟ محتاط تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سائلون ایک حقیقی انسان تھا، اور وہ چینی دربار کا عہدیدار تھا، جس نے قریب 105 عیسوی میں شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے تھے۔ ہان خاندان کی سرکاری تاریخی دستاویزات میں سائلون کی کاغذ کی ایجاد کا جو احوال بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا سادھا اور قابل یقین ہے کہ جس میں کسی جادو یا اسطوریاتی پہلو کا شائبہ تک نہیں تھا۔ چینیوں نے ہمیشہ کاغذ کی ایجاد کا سہرا سائلون کے سر باندھا ہے، اور یہ نام چین میں بہت مقبول ہے۔ سائلون کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ چینی تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مخنث تھا۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ شہنشاہ سائلون کی ایجاد سے بہت راضی تھا۔ اس نے معجد کی ترقی کر کے اسے اشتراقیہ کا خطاب اور عہدہ عطا کر دیا تھا، اور دولت و اکرام سے نوازا۔ بعد ازاں وہ شاہی محل کی سازشوں میں ملوث ہو گیا، جس نے آخر العمرہ سے معطوب ٹھہرایا۔ چینی دستاویزات میں ہی یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک جرم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا۔ دوسری صدی عیسوی میں چین میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ اگلی چند صدیوں میں چین کاغذ تیار کر کے ایشیا کے مختلف علاقوں میں برآمد کرنے لگا تھا۔ طویل عرصے تک انہوں نے کاغذ بنانے کی ترکیب کو مخفی رکھا۔ 791 عیسوی میں چند کاغذ ساز چینی عربوں کی اسیری میں آ گئے، تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد سمرقند اور بغداد میں بھی کاغذ تیار کیا جانے لگا، اور پھر کاغذ سازی کا فن بتدریج تمام عربی دنیا میں پھیل گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے عربوں سے یہ فن سیکھا، اور اس طرح کاغذ کا استعمال بھی بتدریج بڑھتا گیا۔
پھر گٹنبرگ نے چھاپا خانہ ایجاد کر دیا تو کاغذ نے یورپ میں لکھنے کے بنیادی مواد کی حیثیت سے چرمی کاغذ کی جگہ لے لی۔ آج کاغذ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم اسے درخور اعتنا ہی نہیں گردانتے۔ اب یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ کاغذ کے بغیر یہ دنیا کیسی تھی۔ چین میں سائلون سے پہلے بیشتر کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے ایسی کتابیں نہایت وزنی اور بے ڈھنگی ہوتی تھیں۔ چند کتابیں ریشمی کپڑے پر بھی لکھی جاتیں، لیکن عمومی استعمال کے لیے یہ بہت مہنگا سامان تھا۔ مغرب میں کاغذ کے استعمال سے بیشتر زیادہ تر کتابیں چرمی کاغذ یا چمڑے کی باریک جھلی پر لکھی جاتیں، جو کہ خاص طور پر بھیڑ یا بچھڑے کی کھال سے تیار کی جاتی تھیں۔ اس کی جگہ یونانیوں، رومیوں اور مصریوں کے مرغوب پیپرس کاغذ نے لے لی، اور یہ چرمی یا پیپرس کاغذ دونوں نہ صرف کامیاب تھے بلکہ ان کی تیاری بھی بڑی لاگت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ آج کتابیں اور دیگر لکھنے کا کاغذ ارزاں قیمت اور بڑی تعداد میں آسانی سے تیار کیا جاتا ہے، جو بیشتر کاغذ کے وجود کا سبب ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر چھاپا خانہ ایجاد نہ ہوتا تو کاغذ آج اس قدر وقعت کا حامل نہ ہوتا۔ تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر چھپائی کے لیے اس قدر ارزاں اور بکثرت کاغذ موجود نہ ہوتا تو چھاپا خانہ بھی کبھی اپنی موجودہ افادیت کو برقرار نہ رکھ پاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس شخص کو زیادہ درجہ دیا جائے، سائلون یا گٹنبرگ کو؟ اگرچہ میرا خیال ہے کہ دونوں برابر اہم ہیں، تاہم میں نے سائلون کا شمار پہلے کیا ہے۔ اس کی یہ چند وجوہات ہیں۔ لکھنے کے علاوہ کاغذ دیگر کئی طرح کے استعمالات کا حصہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک حیران کن ہمہ جہت شے ہے، جبکہ تیار کیے جانے والے کاغذ کی بڑی مقدار چھپائی کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سائلون گٹنبرگ سے افضلیت رکھتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کاغذ ایجاد نہ ہو چکا ہوتا تو گٹنبرگ بھی چھاپا خانہ ایجاد نہ کر پاتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے بس کوئی ایک ہی ایجاد ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں گٹنبرگ سے بہت پہلے موجود سانچوں کی چھپائی اور کاغذ کے ذریعے بھی زیادہ کتابیں تیار ہوتیں بنسبت فقط متحرک چھاپے خانے اور چرمی کاغذ کے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ سائلون اور گٹنبرگ کو 10 انتہائی اثر انگیز شخصیات میں شامل کیا جائے؟ کاغذ اور چھاپا خانہ جیسی ایجادات کی افادیت کے کلی احساس کے لیے ان سے متعلقہ چین اور مغرب کی ثقافتی ترقی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری صدی عیسوی سے پہلے چینی تہذیب یورپی تہذیب کی نسبت کم ترقی یافتہ تھی۔ اگلی صدی کے دوران چینی ترقی کی رفتار یورپ سے کئی چند ہو گئی۔ قریب 7 یا 8 صدیوں کے وقفے میں چینی تہذیب متعدد حوالوں سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب بن گئی۔ 15ویں صدی کے بعد مغربی یورپ نے چین پر برتری حاصل کر لی۔ ان تغیرات کے حوالے سے متعدد تمدنی توجہات پیش کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر نظریات نے اس توجہ کو نظر انداز کر دیا جو میرے خیال میں سادہ ترین ہے۔ یہ درست ہے کہ چین سے پہلے زراعت اور فن تحریر مشرقی وسطی میں فروغ پا چکے تھے۔ صرف اسی حقیقت سے یہ وضاحت نہ ہو سکے گی کہ آخر چینی تہذیب کیوں مستقل طور پر مغرب سے پیچھے رہی۔ میرے خیال میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ سائلون سے پہلے چین میں لکھنے کے لیے کوئی کاغذ موجود نہ تھا۔ مغربی دنیا میں پیپرس موجود تھا، گو اس کاغذ کی اپنی قباحتیں تھیں، لیکن پیپرس کے پلندے بانس یا لکڑی کی بنی کتابوں سے بہر کیف افضل ہوتے تھے۔ چینی تہذیبی ترقی کی راہ میں لکھنے کی کسی خاطر خواہ مواد کا نہ ہونا ایک بڑی اڑچن تھی۔ ایک چینی مصنف کو اپنی ان تحریروں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے چھکڑے کی ضرورت پڑتی تھی جو آج چند ایک کتابوں میں سما سکتی ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایک حکومتی انتظام سنبھالنا کس قدر دشوار ہوگا۔ سائلون کی کاغذ کی ایجاد نے تمام صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ لکھنے کے لیے مناسب کاغذ کی موجودگی میں چینی تہذیبی ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہو گئی۔ بس چند صدیوں میں ہی یہ مغرب سے آگے بڑھ گئی، اور مغرب میں سیاسی خلفشار نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اصل کہانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ چوتھی صدی عیسوی میں چین مغرب کی نسبت زیادہ عدم اتحاد کا شکار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تہذیبی میدان میں تیزی سے ترقی کرتا چلا گیا۔
آئندہ صدیوں میں جب کہ مغرب میں ترقی کی رفتار نسبتاً سست تھی، چینی قطب نما بارود اور سانچوں کی چھپائی جیسی ایجادات میں مصروف تھے۔ چونکہ کاغذ چرم کی نسبت ارزاں اور زیادہ مقدار میں تھا، سو کہانی نے ایک سر نیا رخ اختیار کر لیا۔ کاغذ کے استعمال کے آغاز کے بعد مغربی اقوام نے چین سے مقابلے میں اپنی حالت کو درست کیا اور تہذیبی خلا کو پر کیا۔ مارکو پولو کی تحریروں سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ 13ویں صدی میں بھی چین مغرب کی نسبت کہیں زیادہ آسودہ حال تھا۔ آخر کس طور چین مغرب کے مقابلے میں پستی کا شکار ہوا، اس کی متعدد پیچیدہ تہذیبی توضیحات پیش کی گئی ہیں، لیکن شاید تکنیکی ترقی ہی سادہ ترین وجہ بنتی ہے۔ 15ویں صدی میں یورپ کے ایک فتین انسان گٹنبرگ نے کتابوں کی وسیع پیمانے پر اشاعت کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ بعد ازاں یورپ کی تہذیبی ترقی سبکرو ہو گئی اور چین کے پاس کوئی گٹنبرگ موجود نہیں تھا۔ وہ سانچوں کی چھپائی تک ہی محدود رہا اور اسی تناسب سے اس کی تہذیبی ترقی بھی سست ہو گئی تھی۔ اگر مندرجہ بالا تجزیے کو مان لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تسائلون اور جوہن گٹنبرگ انسانی تاریخ کی دو نہایت اہم شخصیات ہیں۔ سائلون کا مقام و مرتبہ چند وجوہات کی بنا پر دیگر معجدوں سے بلند ہے۔ زیادہ تر ایجادات اپنے زمانے کی ضروریات کا ایک نتیجہ تھیں اور وہ معرض وجود میں آ ہی جانی چاہیے، ان کا معجد کبھی پیدا بھی نہ ہوتا۔ لیکن کاغذ کے معاملے میں بات مختلف ہے۔ یورپ میں سائلون کے 1000 برس بعد کہیں جا کر کاغذ کا استعمال شروع ہوا تھا، وہ بھی اس طور پر کہ عربوں نے اسے ایجاد متعارف کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کاغذ سے متعارف ہو جانے کے باوجود دیگر ایشیائی اقوام اس کی تیاری کے راز کو نہ پا سکے۔ ظاہر ہے اس طرح کے کاغذ کی تیاری کا طریقہ کار بہت زیادہ دشوار تھا اور اس کی دریافت کسی معقول حد تک ترقی یافتہ تہذیب کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے خداداد جوہر کی حامل شخصیت کا ہونا ضروری تھا۔ سائلون ایسی ہی ایک شخصیت تھی۔ اس کا کاغذ سازی کا طریقہ کار اسی بنیادی کلیے پر مبنی تھا جو ہمیشہ سے زیر استعمال رہا، اور یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں گٹنبرگ اور سائلون کو اس کتاب میں پہلے 10 افراد میں شامل کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جبکہ سائلون کا شمار گٹنبرگ سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے۔ قسط نمبر 8، جوہن گٹنبرگ 1400 عیسوی تا 1468 عیسوی۔ جوہن گٹنبرگ کو چھاپے خانے کا معجد قرار دیا جاتا ہے۔ اصل میں اس نے یہ کیا تھا کہ پہلے سے زیر استعمال متحرک چھاپے کو اس انداز میں بہتر بنایا کہ اس سے بڑی تعداد میں اور زیادہ درستی کے ساتھ طباعت کا عمل ممکن ہوا۔ کوئی ایجاد مکمل طور پر کسی ایک ہی فرد کے ذہن سے برآمد نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ چھاپا خانہ بھی ایسی ہی ایک ایجاد ہے۔ سانچے کی چھپائی کے تحت بننے والی مہریں اور مہردار انگوٹھیاں زمانہ قدیم سے زیر استعمال تھیں۔ گٹنبرگ سے کئی صدیاں پہلے چین میں سانچے کی چھپائی کا طریقہ رائج تھا، جبکہ 868 عیسوی کے قریب وہاں طبع ہونے والی ایک کتاب بھی دریافت ہوئی ہے۔ مغرب میں بھی گٹنبرگ سے پہلے اس تمام عمل سے لوگ آشنا تھے۔ سانچے کی چھپائی سے کسی ایک کتاب کے بہت سے نسخے تیار کرنا ممکن تھا۔ اس طریقہ کار میں البتہ ایک قباحت تھی کہ ہر نئی کتاب کے لیے ہر بار لکڑی کے ٹکڑوں پر یا تختوں کا ایک مکمل نیا سانچہ تیار کرنا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ تعداد میں کتابیں چھاپنے کے لیے ہر طریقہ کار ناقابل عمل تھا۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ گٹنبرگ کی اہم ایجاد متحرک سانچوں کا چھاپا خانہ ہے، جبکہ متحرک چھاپا خانہ چین میں 11ویں صدی عیسوی کے وسط میں پیشک نامی ایک شخص نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے حروف مٹی سے بنائے جاتے تھے جو پائیدار نہیں ہوتے تھے، تاہم چین اور کوریا کے افراد نے اسی میں بہتری کی کئی صورتیں پیدا کیں۔ گٹنبرگ سے پہلے کوریا میں دھاتی حروف استعمال ہونے لگے تھے۔ 15ویں صدی کے اوائل میں ہی کوریا کی حکومت چھپائی کے حروف کی تیاری کے لیے ایک بڑی صنعت کی داغ بیل ڈال چکی تھی۔ اس کے باوجود پیشک کے بارے میں یہ تصور کرنا بیجا ہوگا کہ وہ کوئی اثر انگیز فرد تھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یورپ نے متحرک حروف طباعت کا طریقہ چین سے نہیں سیکھا تھا، بلکہ اپنے طور پر اسے ایجاد کیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ متحرک حروف کی چھپائی کا طریقہ کار
کبھی چین میں مقبول عام کی سند حاصل نہیں کر سکا۔ موجودہ زمانے میں یورپ سے جدید طباعتی نظام مستعار کر لینے کے بعد چین میں اس کا اطلاق عام ہوا تھا۔ جدید طباعتی نظام کے 4 بنیادی عناصر ہیں۔ اول، متحرک حروف کا طریقہ کار کہ جس میں حروف کو جوڑنے اور ترتیب دینے کا عمل شامل ہے۔ دوم، طباعتی مشین۔ سوم، عمدہ طباعتی روشنائی۔ اور چہارم، ایک عمدہ مواد یعنی کاغذ جس پر چھپائی ہوتی ہے۔ خود سائلون سے کئی سال پہلے چین میں کاغذ کا ایجاد ہو چکا تھا اور گٹنبرگ کے دور سے پہلے ہی مغرب میں اس کا عام استعمال شروع ہو گیا تھا، اور یہ طباعتی طریقہ کار کا واحد عنصر تھا جو تیار حالت میں گٹنبرگ کو دستیاب ہوا۔ باقی 3 اجزاء پر بھی بہتر طور کسی نہ کسی حد تک کام ہو چکا تھا۔ گٹنبرگ نے اس میں متنوع انداز کی بہتریاں پیدا کیں۔ مثال کے طور پر اس نے حروف کے لیے ایک موزوں کھوٹ ملی دھات تیار کی، حروف کی ٹکڑیوں کو صحیح طور پر باہم مربوط کرنے کے لیے ایک سانحہ، چکناہٹ والی طباعی روشنائی اور طباعت کے لیے موزوں کل بھی تیار کی تھی۔ تاہم گٹنبرگ کا من حیث المجموع کام اس کی انفرادی اضافوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس نے طباعت کے تمام اجزاء کو مؤثر پیداواری نظام میں یکجا کر دیا۔ پہلے سے موجود دیگر تمام ایجادات کے برعکس طباعت میں بڑی مقدار میں پیداوار کی گنجائش موجود تھی۔ ایک رائفل تیر اور کمان کی نسبت کہیں زیادہ مؤثر ہتھیار ہے۔ اسی طور پر ایک طبع شدہ کتاب ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب سے کم وقی نہیں ہے۔ طباعت کا اصل فائدہ یہی پیداوار کے حجم میں اضافے کی صورت میں بھی تھا۔ گٹنبرگ کی ایجاد کسی پرانے طریقہ کار کا احیاء نہیں تھی، نہ ہی یہ اضافوں کی ایک سلسلے کی صورت میں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل پیداواری عمل تھا۔ گٹنبرگ کی سوانح حیات کے بارے میں ہماری معلومات نہایت کم ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ 1400 عیسوی کے قریب جرمنی میں مینز شہر میں پیدا ہوا تھا۔ طباعتی فن میں اس نے اسی صدی کے قریب وسط میں یہ اضافے کر دیے تھے، جبکہ اس کا معروف کارنامہ گٹنبرگ انجیل تھی جو کہ 1454 عیسوی کے لگ بھگ مینز میں ہی طبع کی گئی۔ تجسس کی بات یہ ہے کہ گٹنبرگ کا نام اس کی کسی کتاب پر درج نہیں تھا، نہ ہی اس کی انجیل پر، جبکہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ انجیل اسی کی بنائی ہوئی مشین پر طبع ہوئی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا کاروباری نہیں تھا۔ وہ اپنی ایجاد سے کبھی زیادہ دولت اکٹھی نہ کر سکا، اور پھر وہ متعدد مقدمات میں گھر گیا، جن میں سے ایک مقدمہ اس کی اپنی مشین سے اپنے شراکت دار جوہن فوسٹ کے حق میں دستبردار ہونے کی صورت میں منتج ہوا تھا۔ وہ 1468 میں مینز میں فوت ہوا تھا۔ تاریخ عالم پر گٹنبرگ کے اثرات کا ایک خاکہ ہم بعد کے برسوں میں چین اور یورپ میں ہونے والی ترقی کے باہمی تقابل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گٹنبرگ کی پیدائش کے وقت دونوں علاقے تکنیکی طور پر برابر ترقی یافتہ تھے، تاہم جدید طباعتی نظام کی ایجاد کے بعد یورپ کی ترقی سریع الرفتار ہو گئی، جبکہ چین میں جہاں سانچے کی چھپائی کا طریقہ کار ہی برتا جا رہا تھا، ترقی کی رفتار نسبتاً سست رہی۔ یہ کہنا شاید ایک مبالغہ ہو کہ طباعتی ترقی میں وہ اصل محرک تھا جس نے یہ امتیاز پیدا کیا۔ یہ ایک اہم سبب تھا۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ہماری فہرست میں موجود صرف 3 افراد ہی گٹنبرگ سے پہلے کی 5 صدیوں سے متعلق ہیں، جبکہ 67 افراد اس کی موت کے بعد کی 5 صدیوں میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جدید زمانے کی انقلابی ترقی کو جاری کرنے میں گٹنبرگ کی ایجاد نے ایک اہم عنصر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر الیگزینڈر گراہم بیل موجود نہ بھی ہوتا، ٹیلی فون بہر کیف پھر بھی ایجاد ہو جاتا، بلکہ شاید عین اسی دور میں ایجاد ہوتا۔ یہی بات متعدد دیگر ایجادات کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ گٹنبرگ کے بغیر جدید طباعتی نظام کی ایجاد اغلباً نسلوں تک مؤخر رہی۔ آئندہ تاریخ پر طباعتی نظام کے بھرپور اثرات کے تناظر میں گٹنبرگ کو اس فہرست میں نمایاں مقام دینا بلا شبہ بجا ہے۔ قسط نمبر 9، کرسٹوفر کولمبس، 1451 عیسوی تا 1506 عیسوی۔ کولمبس نے یورپ سے مشرق کی طرف بحری راستہ کھوجتے ہوئے بے دھیانی سے ہی امریکہ کو دریافت کر لیا۔ اس دریافت نے اس کے اپنے اندازوں کی نسبت کہیں زیادہ شدت سے
تاریخ عالم پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس کی دریافت نے نئی دنیا میں سیاحت اور کالونیاں قائم کرنے کے دور کا آغاز کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اس نے یورپ کے لیے اپنی بڑھتی آبادی کی کھپت کے لیے 2 براعظموں کے دورے کروائے اور انہیں معدنیاتی دولت اور خام مواد کے ذخائر مہیا کیے تھے جنہوں نے یورپ کی معاشیات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس دریافت نے امریکی ہندوستانیوں کی تہذیب کو بھی پامال کیا۔ مجموعی طور پر اس نے مغربی کرے میں اقوام کا ایک نیا مجموعہ تشکیل دیا جو ان ہندوستانی عوام سے خاصا مختلف تھا جو ان علاقوں میں پہلے رہائش پذیر تھیں اور دنیائے عظیم کی اقوام پر جن کے بڑے اثرات تھے۔ کولمبس کی کہانی کے بنیادی اجزاء سے متعلق ہمیں معلومات حاصل نہیں ہیں۔ وہ اٹالی میں جنیوا میں 1451 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ جوان ہونے پر وہ ایک جہاز کا کپتان اور ایک کہنہ مشق ملاح بن گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بحر اوقیانوس میں مغرب کی سمت سفر کرنے سے مشرقی ایشیا تک بحری راستہ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بڑی شد و مت سے اپنے اس خیال کو صراحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ الآخر کاسٹائل کی ملکہ ایزابیلا اول اس کے اس مہماتی سفر کے لیے مالی امداد پر رضامند ہو گئی۔ 3 اگست 1492 عیسوی میں اس کے جہاز اسپین سے روانہ ہوئے۔ ان کا پہلا قیام افریقہ کے ساحل پر کینری جزیروں پر ہوا تھا۔ 6 ستمبر کو وہ کینری جزیروں سے مغرب کی سمت چل دیے۔ یہ ایک طویل سفر تھا۔ ملاح خوفزدہ تھے اور واپسی پر اصرار کرنے لگے۔ صرف کولمبس سفر جاری رکھنے پر مصر تھا۔ 12 اکتوبر 1492 عیسوی کو خشکی دکھائی دینے لگی۔ اگلے برس مارچ میں کولمبس اسپین میں واپس گیا۔ فتح مند مہم کا جو بڑے تمطراق سے سواگت کیا گیا اور اس نے جاپان یا چین تک پہنچنے کے سیدھے بحری راستے کی بے ثمر خواہش میں بحر اوقیانوس میں 3 مزید سفر کیے۔ کولمبس اپنے اس خیال پر مصر تھا کہ اس نے مشرقی ایشیا کا بحری راستہ کھوج لیا تھا، جبکہ طویل عرصے تک بیشتر لوگوں نے اس کا یقین تک نہ کیا۔ ایزابیلا اول نے کولمبس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جس جزیرے کو دریافت کرے گا اسے اس کا گورنر بنا دیا جائے گا، لیکن وہ بطور منتظم اعلیٰ اس درجے نااہل ثابت ہوا تھا کہ بالآخر اسے سبکدوش کر دیا گیا۔ وہ پابا سلاسل واپس اسپین پہنچا، جہاں فوراً ہی اسے آزادی تو مل گئی، لیکن بعد ازاں اسے کبھی کوئی انتظامی عہدہ نہ مل سکا۔ یہ عام افواہ ہے کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں چل بسا، یہ بے بنیاد ہے۔ 1506 عیسوی میں اپنی موت کے وقت وہ خاصا دولت مند تھا۔ کولمبس کے پہلے سفر نے واضح طور پر یورپی تاریخ پر انقلاب انگیز اثرات مرتب کیے اور ان سے کہیں زیادہ گہرے امریکہ پر۔ 1492 عیسوی کی تاریخ تو ہر اسکول کے طالب علم کو یاد ہوگی، تاہم اس کے باوجود کولمبس کو اس فہرست میں ایسا ممتاز درجہ دینے کے فیصلے کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اعتراض تو کیا جا سکتا ہے کہ کولمبس پہلا یورپی نہیں تھا جس نے اس نئی دنیا کو دریافت کیا۔ ایک وائکنگ ملا لیف ایرکسن اس سے کئی صدیاں قبل امریکہ پہنچا، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وائکنگ ملاح اور کولمبس کی درمیانی مدت میں متعدد مہم جو ملاحوں نے بحر اوقیانوس کو عبور کیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے لیف ایرکسن ایک غیر اہم شخصیت تھی کہ اس کی دریافتوں کا احوال کبھی عام نہیں ہوا، نہ ہی یہ امریکہ یا یورپ میں کسی نوع کی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ اور دوسری جانب کولمبس کی دریافت کے قصص شتابی سے یورپ بھر میں پھیل گئے تھے۔ اس کی واپسی کے بعد چند ہی برسوں میں اور اس کی دریافتوں کے براہ راست نتیجے کے طور پر اس نئی دنیا کی طرف متعدد مہم جو جمعیتیں روانہ ہو گئی تھیں اور اس نئے علاقوں کی فتوحات اور کالونیز کی آباد کاری کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ اس کتاب کی دیگر شخصیات کے مانند کولمبس کے بارے میں بھی یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی دریافتیں ضرور وقوع پذیر ہو جاتیں، اور 15ویں صدی کا یورپ تو یوں بھی شدید جوش و جذبے کی لپیٹ میں تھا۔ تجارت بڑھ رہی تھی، سو ایسی سیاحتی مہمات ناگزیر تھیں۔ در حقیقت پرتگیزی کولمبس سے بہت پہلے انڈیز تک بحری راستوں کی کھوج میں معرکے مار چکے تھے۔ یہ امر قرین قیاس ہے کہ امریکہ کو جلد یا بدیر یورپی ملاح دریافت کر ہی لیتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں زیادہ دیر نہ لگتی، لیکن اگر امریکہ 1492 عیسوی میں کولمبس کی بجائے مثال کے طور پر 1510 عیسوی میں کسی فرانسیسی یا انگریز مہماتی ملاحوں کے ہاتھوں دریافت ہوتا
تو اس کے بعد جو ترقی ہوئی ہوتی اس کی نوعیت مختلف ہوتی۔ ہر دو صورتوں میں کولمبس ہی بہتر طور پر وہ شخص ہے جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ ایک تیسرا ممکنہ اعتراض یوں ہو سکتا ہے کہ کولمبس کے سفر سے پہلے 15ویں صدی کے متعدد یورپی ملاح اس حقیقت سے باخبر تھے کہ دنیا گول ہے۔ یہ نظریہ کئی صدیاں قبل یونانی فلاسفہ نے پیش کر دیا تھا، جبکہ اس مفروضے کی ارسطو کے ہاں قبولیت کے بعد 1400 عیسوی کے تعلیم یافتہ یورپی افراد کے لیے اس سے متنفر ہونا ممکن نہ رہا۔ تاہم کولمبس کی وجہ شہرت اس کا زمین کے گول ہونے کا مفروضہ پیش کرنا ہرگز نہیں ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ اس نے تو ایسا ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی مقبولیت کا سبب اس نئی دنیا کو دریافت کرنا ہے، جبکہ نہ ارسطو کو اور نہ ہی 15ویں صدی کے یورپی اہل علم کو اس بات کا علم تھا کہ امریکہ کا کہیں وجود ہے۔ شخصی اعتبار سے کولمبس کے اوصاف کچھ قابل ستائش نہیں تھے۔ وہ غیر معمولی طور پر حریص تھا۔ دراصل اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کولمبس کو ایزابیلا سے مالی معاونت کے حصول کے لیے دشواری اس لیے پیش آئی کیونکہ اس کی شرائط بہت کڑی تھیں۔ ہر چند کہ اسے آج کے اخلاقیاتی معیارات پر ناپنا درست نہ ہوگا، لیکن یہ سچ ہے کہ وہاں مقامی باشندوں سے اس کا رویہ نہایت صفاقانہ تھا۔ ہماری فہرست دنیا کے نفیس ترین لوگوں کی فہرست تو کسی طور پر بھی نہیں ہے، اس کے بجائے یہ مؤثر ترین لوگوں کا اکھڑ ہے۔ جبکہ اس معیار پر پرکھا جائے تو کولمبس کو اس فہرست میں بہرحال ایک نمایاں درجہ ہی ملنا چاہیے تھا۔ قسط نمبر 10، البرٹ آئنسٹائن، 1889 عیسوی تا 1955 عیسوی۔ 20ویں صدی کا عظیم سائنسدان اور تاریخ عالم میں اعلیٰ خداداد جوہر کے حامل انسان البرٹ آئنسٹائن کی وجہ شہرت اس کا نظریہ اضافیت ہے۔ فی الاصل یہ دو نظریات پر مشتمل نظریہ ہے۔ اضافیت کا خاص نظریہ جو کہ 1905 عیسوی میں وضع ہوا تھا، اور اضافیت کا عمومی نظریہ جو 1915 عیسوی میں منظر عام پر آیا، جسے زیادہ بہتر الفاظ میں آئنسٹائن کا کشش ثقیل کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں نظریات نہایت پیچیدہ ہیں، انہیں یہاں بالتفصیل بیان کرنے کی سعی سے گریز کیا جائے گا، تاہم چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ایک معروف مقولہ یہ ہے کہ ہر شے اضافی ہے، تاہم آئنسٹائن کا نظریہ اس کے فلسفیانہ فرسودہ خیال کا اعادہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس طریقہ کار سے متعلق ایک واضح ریاضیاتی بیان ہے کہ جس میں سائنسی پیمائشیں اضافی ہو جاتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ زمان اور مکان کے موضوعی مدرکات کا انحصار مشاہد یعنی ابزرور کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ آئنسٹائن سے پہلے بیشتر لوگوں کا خیال تھا کہ ان موضوعی تاثرات کے پس پشت حقیقی ابساد یعنی ڈسٹنسز اور زمائے مطلق یعنی ایبسلیوٹ ٹائم موجود ہے، جسے درست ترین آلات سے معروضی طور پر ناپا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے نے زمان مطلق یعنی ایبسلیوٹ ٹائم کے وجود سے استراد کی صورت میں سائنسی فکر میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ درج ذیل مثال اس امر پر روشنی ڈالے گی کہ اس کے نظریے نے کس شدت کے ساتھ زمان و مکان سے متعلق ہمارے نظریات میں ترامیم کی ہیں۔ Imagine a spaceship X moving away from Earth at a speed of 1 lakh kilometers per second. The speed is measured by observers on both the spaceship and on Earth, and their measurements agree. Meanwhile, another spaceship Y, that is moving in exactly the same direction as a spaceship X, but at a much greater speed. If observers on Earth measure the speed of spaceship Y, they find that it is moving away from Earth at a speed of 180 kilometers per second. Observers on spaceship Y will reach the same conclusion. Now, as both spaceships are moving in the same direction, it would seem that the differences in their speed is 80,000 kilometers per second, and that the faster spaceship must be moving away from the slower ship at this rate. However, Einstein's theory predicts that when observations are taken from the two spaceships, observers on both ships will agree that the distances between them is increasing at a rate of 1 lakh kilometers per second and not 80,000 kilometers per second. Now, on the face of it, such a result is ridiculous, and the reader may suspect
that some tricks of wording is involved, or that some significant details of the problem have not been mentioned. Not at all. The result has nothing to do with the details of construction of the spaceships or with the forces used to propel them. Nor is it due to any errors of observation, nor to any defects in the measuring instruments. No trick is involved. According to Einstein, the foregoing result, which can readily be computed from his formula for the composition of the velocities, is a consequence only of the basic nature of time and space. एक खलाई जहाज़ मसलन खलाई जहाज़ एक्स का तसव्वुर करें जो 1,00,000 किलोमीटर फ़ी सेकेंड की रफ़्तार से ज़मीन से बुलंद होता है। उस रफ़्तार की पैमाइश खलाई जहाज़ और ज़मीन पर मौजूद मुबस्सिरीन ने की है, उसी पर वो मुत्तफ़िक़ हैं। इस दौरान एक दूसरा खलाई जहाज़ वाई अव्वल ज़िक्र जहाज़ की तरफ परवाज़ करता है, यानी एक्स की तरफ, लेकिन उसकी रफ़्तार कहीं सरी है। अगर ज़मीन पर मौजूद मुबस्सिरीन खलाई जहाज़ वई की रफ़्तार की पैमाइश करें तो उन्हें मालूम होगा कि ये ज़मीन से 1,80,000 किलोमीटर फ़ी सेकेंड की रफ़्तार से दौड़ रहा है, और खलाई जहाज़ के मुबस्सिरीन भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे। अब दोनों खलाई जहाज़ एक ही सिमत में महवे परवाज़ हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि उनकी रफ़्तारों में इम्तियाज़ 80 किलोमीटर फ़ी सेकेंड है, और फिर ये कि सरयुर रफ़्तार खलाई जहाज़ उस शरह से सुस्त रू जहाज़ से आगे है। आइंस्टाइन का नज़रिया ये पेशन गोई करता है कि जब दोनों जहाज़ों से पैमाइश की जाएंगी तो दोनों जहाज़ों के मुबस्सिरीन मुत्तफ़िक़ुर राय होंगे कि उनके माबैन फ़ासला 1,00,000 किलोमीटर फ़ी सेकेंड की शरह से बढ़ रहा है, न कि 80,000 किलोमीटर फ़ी सेकेंड की रफ़्तार से। इस सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा नतीजा मुज़हक मालूम होता है। क़ारी को तशवीश होगी कि यहाँ किसी लफ्ज़ी करिश्मा साजी का मुज़ाहिरा किया जा रहा है, या फिर यह कि किसी ख़ास तर्ज की तफसीलात को सहवन हज़फ कर दिया गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस नतीजे का खलाई जहाज़ों की तफसीलात या उन्हें आगे ठेलने वाली क़ुव्वतों से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही ये मुशाहिदे की खामी के सबब है, और ना ही पैमाइश करने वाले आलात में ही कोई नुक्स है, और ना ही कोई शोबदाबाजी दिखाई गई। आइंस्टाइन के मुताबिक ये नतीजा, जिसे रफ्तारों की तरकीब बंदी के उस कुलिये के तहत फ़ौरन अक्स किया जा सकता है, ज़माओ मकान की बुनियादी फ़ितरत के तहत अक्स हुआ है। ये सारा क़ज़िया इंतहाई नज़रियाती मालूम होता है, और बिलाशुबा लोगों की एक तादाद नज़रिया इजाफ़ियत को एक तरह की ख्वाबों की तख़य्युल आराई से ताबीर करके रद्द कर देंगे कि इसकी कोई अमली अफादियत नहीं है। बिलाशुबा किसी ने 1945 ईस्वी से अब तक, जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे, ऐसी कोई गलती नहीं की। आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफ़ियत के नताइज में से एक नतीजा ये निकलता है कि मादा और तवानाई एक ख़ास हवाले से मुमासिल हैं, और उनके बीच ताल्लुक़ को इस कुलिये यानी इस फार्मूला E=mc² के ज़रिए बयान किया जाता है। इसमें E तवानाई का नुमाइंदा है, m से मुराद बराबर फ़ासला है, और c रोशनी की रफ़्तार की नुमाइंदगी करती है, जबकि c² जो कि 1,80,000 मील फ़ी सेकेंड के बराबर है एक बड़ी मिक़दार है, जबकि c यानी c को दोबारा ज़रब दी जाए तो वाक़ियतन एक बहुत बड़ी मिक़दार बन जाती है। इससे ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि मादे की मिक़दार में मामूली सी तब्दीली भी तवानाई की बेबहा मिक़दार के इखराज का सबब बनती है। कोई शख्स फ़क़त E=mc² के कुलिये को बरोएकार लाकर एटम बम तैयार नहीं कर सकता। ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मुतअद्दिद अफराद ने एटमी तवानाई की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, ताहम आइंस्टाइन के इजाफ़े गिरां क़द्र हैं। 1939 ईस्वी में अमरीकी सदर रूज़वेल्ट को उसने एक ख़त लिखा था, जिसमें उसने एटमी हथियारों की तैयारी का मंसूबा दिया था, और ये मशवरा दिया था कि इससे क़बल के जर्मन ऐसा कर गुज़रें, अमरीका को पेशकदमी कर लेनी चाहिए। इसी तजवीज़ के नतीजे में मैनहट्टन मंसूबा वजूद में आया था, और अवलिन एटम बम की तैयारी के सिलसिले में पेशरफ्त हुई थी। खुसूसी इजाफ़ियत यानी पर्टिकुलर रिलेटिविटी ने गर्मा गर्म मुबाहिस को तहरीक दी। एक नुक्ते पर अलबत्ता सभी मुत्तफ़िक़ थे कि यह जहन को चकरा देने वाला साइंसी नज़रिया था, जिसकी नज़ीर पूरी इंसानी तारीख़ में मौजूद नहीं थी। इसीलिए इससे मुतालिक़ गलत फहमियों की तादाद भी कम नहीं थी। आइंस्टाइन के लिए इजाफ़ियत का उमूमी नज़रिया
ایک نقطۂ آغاز کی حیثیت سے اس امر کو منتخب کرتا ہے کہ کشش ثقل کے اثرات مختلف طبعی قوتوں کی باعث نہیں ہیں جیسا کہ عموماً فرض کیا جاتا ہے، بلکہ یہ خلا کی خمیدگی کے نتیجے میں ہیں۔ یہ ایک سراسر حیران کن تصور تھا۔ آخر خلا کی خمیدگی کو کیسے ماپا جا سکتا ہے؟ یہ کہنے سے کیا مراد ہوگی کہ خلا خمیدہ یعنی کروڈ ہے؟ آئنسٹائن نے نہ صرف ایسا نظریہ پیش کیا تھا بلکہ اس نے اسے واضح ریاضیاتی صورت میں بیان کیا تھا جس کی مدد سے پیشن گوئیاں کی جا سکتی ہیں اور اس مفروضے کے صحت کو جانچا جا سکتا ہے۔ مزید مشاہدات نے، جن میں سے سب سے شاندار مشاہدات سورج گرہن کے وقت کیے گئے تھے، آئنسٹائن کی اس ریاضیاتی مساوات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ اضافیت کا عمومی نظریہ متعدد حوالوں سے دیگر تمام سائنسی قوانین سے ممتاز ٹھہرتا ہے۔ اول آئنسٹائن نے اپنا نظریہ محتاط تجربات کی بنیاد پر وضع نہیں کیا بلکہ تناسب اور ریاضیات کی طاقت سے اخذ کیا ہے، یعنی عقلی بنیادوں پر، کہ جیسا یونانی فلاسفہ اور ازمانہ وسطیٰ کے اہل علم کا وتیرہ تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے جدید سائنس کی بنیادی تجرباتی حیت کو رد کر دیا، لیکن جہاں خوبصورتی اور تناسب کی کھوج میں یونانیوں نے کبھی ایک میکانیکی نظریہ وضع نہیں کیا کہ جو تجربے کی سخت پرخ سے گہن زدہ نہ ہو پائے، آئنسٹائن کا نظریہ ہر طرح کی آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ آئنسٹائن کے نقطۂ نظر کا یہ نتیجہ ہے کہ اضافیات کے عمومی نظریے کو تمام سائنسی نظریات میں سے انتہائی خوبصورت، شاندار، ٹھوس اور عقلاً قابل اطمینان تصور کیا جاتا ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی اضافیت کے عمومی نظریے کی فضیلت ایک اور حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ بیشتر دیگر سائنسی قوانین زیادہ سے زیادہ جائز ہی قرار پاتے ہیں اور تمام صورت احوال میں تو نہیں، چند ایک میں ہی درست ثابت ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں علم ہے، اضافیات کے عمومی نظریے میں چند ایک میں ہی درست ثابت ہوتے ہیں۔ اضافیات کے عمومی نظریے میں مستثنیات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ جو نظریاتی سطح پر ہو یا تجرباتی سطح پر کہ جس میں عمومی اضافیت کی پیشن گوئیاں بس قریب قریب ہی جائز ہوں۔ مستقبل میں کی جانے والی آزمائش اس نظریے کی درستی کا زیادہ بہتر انداز میں جائزہ لے سکیں گی، لیکن جہاں اضافیت کا عمومی نظریہ سچ کے حوالے سے ایسی قریب ترین قیاس آرائی ہے کہ جس سے آگے سائنس ہنوز پیش قدمی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ آئنسٹائن کی وجہ شہرت اضافیات کے نظریات ہی ہیں، اس کے دیگر سائنسی نظریات نے بھی اسے مقبولیت دوام عطا کی۔ آئنسٹائن کو روشنی سے پیدا ہونے والے برقیاتی اثرات پر اپنے وضاحتی مقالے پر طبیعیات میں نوبل انعام ملا تھا۔ یہ ایک اہم مظہر ہے کہ جس نے طبیعیات دانوں کو شدت سے الجھائے رکھا تھا۔ اس مقالے میں اس نے فوٹونز یعنی روشنی کے اجزائے ترکیبی کے وجود کا مفروضہ پیش کیا تھا۔ یہ بات تجربات کی روح سے عرصے سے طے شدہ تھی کہ روشنی برقیاتی مقناطیسی شعاعوں پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ امر واضح تھا کہ یہ لہریں اور اجزائے ترکیبی باہم متناقض ہیں۔ آئنسٹائن کے مفروضات نے اس کلاسیکی نظریے کو بری طرح رد کر دیا تھا۔ نہ صرف اس کا روشنی کا قانون عملی طور پر بہت کامیاب ثابت ہوا، بلکہ اس کے فوٹون کے مفروضے نے نظریہ مقادیر برقیات پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور آج یہ اس نظریے کا اہم جزو ہے۔ آئنسٹائن کی قدر و منزلت کا جائزہ لیتے ہوئے آئزک نیوٹن کے ساتھ اس کا موازنہ فکر انگیز ہے۔ نیوٹن کے نظریات نسبتاً زیادہ سہل الفہم ہیں، دوسری جانب آئنسٹائن کے اضافیات کے نظریات خاصے ثقیل ہیں۔ چاہے انہیں کسی قدر صراحت سے بیان کیا جائے، اس سے کہیں زیادہ ان کا اطلاق ہے، جبکہ نیوٹن کے چند نظریات تو اس کے دور کے متعدد مروج نظریات سے مقتضاد ہیں۔ اس کے باوجود اس کے نظریات مستقیم البلذات ہیں۔ دوسری جانب نظریہ اضافیت متناقضات سے مملو ہے۔ یہ آئنسٹائن کی فطانت کی سبب ہے کہ ابتدا میں ہی جب اس کے نظریات ایک نوجوان کے خام مفروضات کی صورت میں تھے، اس نے کبھی ان تنازعات کی بنا پر اپنے نظریات کو برخاست نہیں کیا تھا۔ اس نے غور و خوض کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ تناقضات ظاہری طور پر ہی موجود ہیں، اور پھر یہ کہ ہر مثال میں اس تناقض کو حل کرنے کا ایک پیچیدہ مگر درست طریقہ کار بھی موجود ہے۔ آج ہم آئنسٹائن کے نظریات کو نیوٹن کی نسبت کہیں زیادہ درست تسلیم کرتے ہیں، لیکن
آخر اس فہرست میں آئنسٹائن کا شمار نیوٹن کے بعد کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ یہ نیوٹن ہی کے نظریات تھے جنہوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیادیں استوار کی تھیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا بیشتر حصہ آئنسٹائن کے بجائے نیوٹن ہی کے باعث آج ترقی کی اس نہج پر موجود ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جس نے اس فہرست میں آئنسٹائن کا یہ درجہ متعین کیا ہے۔ بیشتر مثالوں میں متعدد لوگوں نے کسی ایک اہم تصور میں ہی گراں قدر اضافے کیے ہیں، جیسے کہ اشتراکیت پسندی یا برقیات اور مقناطیسیت کی نظریے کی تاریخ مثالوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ نظریہ اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ایجاد کے لیے تمام تر صحرا آئنسٹائن کے سر ہی نہیں بنتا، تاہم اس کا حصہ بہرے طور پر سب سے زیادہ ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ جیسا ہم نے دیگر اہم نظریات کی مثالوں میں فرض کیا ہے، اس نظریے کے لیے بھی ہم صرف ایک ہی فطین انسان کو اصل ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔ آئنسٹائن 1889 عیسوی میں جرمنی میں علم شہر میں پیدا ہوا تھا۔ سوئٹزرلینڈ سے اس نے میٹرک کیا۔ 1900 عیسوی میں وہ اس ملک کا شہری بن گیا اور پھر زیورچ یونیورسٹی سے 1905 عیسوی میں اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، تاہم فوری طور پر وہ جامعہ میں کوئی ملازمت حاصل نہ کر سکا۔ اسی برس اس نے خصوصی اضافیت، روشنی سے پیدا ہونے والے برقیاتی اثرات اور براؤنین حرکت کے نظریے پر مقالات شائع کروا دیے تھے۔ اگلے چند برسوں میں ان مقالات نے اور خاص کر اضافیت پر مقالے نے اسے دنیا کے انتہائی ذہین سائنسدانوں کی صف میں لا کھڑا کیا کہ اس کے نظریات انتہائی متنازع تھے۔ ڈارون کے سوا کسی دوسرے سائنسدان کے نظریات پر اس قدر تنازعات پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود 1913 عیسوی میں اسے برلن یونیورسٹی میں پڑھانے کی نوکری مل گئی اور بس تھوڑے ہی عرصے میں وہ قیصر ولہم انسٹیٹیوٹ آف فزکس کا ڈائریکٹر اور پروشین اکیڈمی آف سائنس کا کارکن بن گیا۔ ان عہدوں نے اسے اپنی پسند کے موضوعات پر تحقیق کرنے کے لیے فراغت دے دی۔ جرمن حکومت کو بعد ازاں آئنسٹائن کو اس قدر فراغ دلانہ پیشکش کرنے پر پچھتاوا نہیں ہوا، کیونکہ فقط اگلے 2 برسوں میں وہ اضافیت کا عمومی نظریہ وضع کرنے میں کامیاب ہو گیا اور 1921 عیسوی میں اسے نوبل انعام دیا گیا۔ اپنی بقیہ نصف زندگی کے دوران آئنسٹائن کو عالمگیر شہرت حاصل ہو گئی اور وہ دنیا کا سب سے مقبول سائنسدان تصور کیا جاتا ہے۔ آئنسٹائن یہودی تھا۔ ہٹلر کے برسر اقتدار آتے ہی جرمنی میں اس کا ادارہ زیر اعتاب آ گیا۔ 1933 عیسوی میں وہ نیو جرسی پرنسٹن منتقل ہو گیا اور انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز میں کام کرنے لگا۔ 1940 عیسوی میں اسے امریکی شہرت حاصل ہو گئی۔ آئنسٹائن کی پہلی شادی طلاق پر منتج ہوئی، دوسری شادی البتہ خوشگوار رہی۔ اس کے 2 لڑکے تھے اور پھر وہ 1955 عیسوی میں پرنسٹن میں فوت ہوا تھا۔ آئنسٹائن ہمیشہ سے اپنے ارد گرد دنیا میں گہری دلچسپی لیتا اور سیاسی امور پر بے لاگ تبصرہ کرتا۔ وہ سیاسی آمیریت کے سخت خلاف تھا۔ وہ ایک صلح جو انسان اور زعومت کا پرجوش پیروکار تھا۔ لباس اور سماجی رسوم کے معاملے میں وہ انفرادیت پسند تھا۔ اس میں اعلیٰ درجے کی حس مزاح تھی اور وہ ویلن بھی عمدہ بجاتا۔ نیوٹن کے کتبے پر لکھی تحریر زیادہ بہتر طور پر آئنسٹائن پر منطبق ہوتی ہے۔ لیٹ مورٹلز ریجوائس دیٹ سو گریٹ این ornament ٹو دا ہیومن ریس ہیز ایگزسٹڈ۔ فانی انسانوں کو جشن مسرت منانا چاہیے کہ اس جیسی بے پایہ زینت نوے انسان کو میسر رہی۔